بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ مذاہب عالم میں تصور الہی کو ہے۔ مختلف مذاہب کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تصور کس انداز کے ساتھ موجود ہے، تو ہم نے صرف 3 یا 4 جو مین مذاہب ہیں ہم نے ان کو سلیکٹ کیے ہیں۔ تو اگر سب سے پہلے اگر ہم ہندوازم کی طرف آئیں تو ہندوازم کے ہاں جو خدا کا تصور پایا جاتا ہے وہ ٹرینٹی کا تصور ہے، یعنی مورتی کا تصور ہے۔ وہ کچھ اس قسم کا تصور بنایا گیا ہے کہ وہ کچھ اس قسم کی وہ بناتے ہیں، اسکیچ بناتے ہیں کہ 3 سر بنا دیتے ہیں کہ جو سب سے اوپر والا مین سر جو ہوتا ہے اس کو برہما کا نام دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ تخلیق کائنات کا ذمہ دار خدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سائڈوں کے اوپر جو ہے وہ 2 خدا اور بنا دیے جاتے ہیں، ان کے 2 اور سر بنا دیے جاتے ہیں۔ آپ نے موویز کے اندر ایسی ضرور دیکھی ہوں گی۔ تو دوسرے نمبر پہ جو بنایا جاتا ہے اسے وشنو کہا جاتا ہے۔ یہ وشنو جو ہے وہ کائنات کے نظم و بقا کا ذمہ دار خدا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں لے کے آتا ہے، وہ لوگوں کے لیے رزق کی فراوانی یا رزق فراہم کرتا ہے۔ اور جو تیسرا انہوں نے شکل بنائی ہوتی ہے، جو مورتی کی شیپ بنائی ہے، وہ شیو ہوتا ہے، جس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کی تباہی و بربادی کا ذمہ دار خدا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ گلے کے اندر سانپ بھی ڈالا جاتا ہے، اور اب صرف جو ہے اس تیسرا جو ہے اس کی عبادت کی جاتی ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کو لاتا ہے۔ تو گویا اگر ہم بات کریں ہندو مذہب کے اندر، تو ہندو مذہب کے اندر ہمیں جو ہے وہ سنگل خدا کا تصور نہیں ملتا، بلکہ وہاں پر ہمیں مورتی کا تصور ملتا ہے۔ اب ہم الہامی مذہب یہودیت کی طرف آئے تو یہودیت کے اندر بھی جو اللہ کا تصور ہے وہ مکس اپ ہو چکا ہے۔ وہ کچھ اس طرح مکس اپ ہو چکا ہے کہ اس کا ذکر سورۃ توبہ کے اندر بتایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو گویا انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، اور اس کی ہم اگر ریزن پوچھیں تو اس کی ریزن کیا تھی، کیوں انہوں نے ایسا بنایا؟ تو بیسیکلی یوں ہوا کہ جب عمالقہ بنی اسرائیل پر غالب آ گئے، ان کے علماء کو قتل کر دیا، ان کے رئیسوں کو قید کر لیا، حضرت عزیر علیہ السلام کا علم اٹھ جانے اور علماء کے قتل ہو جانے سے اور بنی اسرائیل کی تباہی سے وہ سخت رنجیدہ ہوئے۔ اب انہوں نے جو رونا شروع کیا تو آنکھوں سے آنسو نہ تھمتے تھے، روتے روتے پلکیں بھی جھڑ گئیں۔ ایک دن اسی طرح روتے ہوئے ایک میدان سے گزرے تو کیا دیکھا کہ ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے، ہائے اب میرے کھانے کا کیا ہوگا، میرے کپڑوں کا کیا ہوگا۔ آپ اس کے پاس ٹھہر گئے اور اسے فرمایا، اس شخص سے پہلے تجھے کون کھلاتا تھا اور کون پہناتا تھا؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ تو اب بھی زندہ باقی ہے، اس پر تو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، اے عزیر، پھر تو یہ تو بتا کہ بنی اسرائیل سے پہلے علماء کو کون علم سکھاتا تھا؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ۔ اس نے کہا، اب یہ رونا دھونا لے کر کیوں بیٹھے ہو؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جناب باری تعالیٰ اور سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تنبیہ ہے۔ پھر آپ سے فرما دیا گیا کہ فلاں نہر میں جا کر غسل کرو، وہیں 2 رکعت نماز ادا کرو، وہیں تمہیں ایک شخص ملیں گے، وہ جو کچھ کھلائیں وہ کھا لو۔ چنانچہ وہاں تشریف لے گئے، نہا کر نماز ادا کی، دیکھا کہ ایک شخص ہے، کہہ رہے ہیں منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھول دیا، انہوں نے 3 مرتبہ کوئی چیز آپ کے منہ میں بڑی ساری ڈالی۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا اور آپ تورات کے سب سے بڑے عالم بن گئے۔ بنی اسرائیل میں گئے
ان سے فرمایا کہ میں تمہارے پاس تورات لایا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم سب آپ کے نزدیک سچے ہیں۔ آپ نے اپنی انگلی کے ساتھ قلم کو لپیٹ لیا اور اسی انگلی سے با یک وقت پوری تورات لکھ ڈالی۔ ادھر لوگ لڑائی سے لوٹے، ان میں سے ان کے علماء بھی واپس آئے تو انہیں عزیر علیہ السلام کی اس بات کا علم ہوا۔ یہ گئے اور پہاڑوں اور غاروں میں سے تورات کے جو نسخے چھپا آئے تھے وہ نکال لائے، اور ان نسخوں سے حضرت عزیر علیہ السلام کے لکھے ہوئے نسخے کا مقابلہ کیا تو بالکل صحیح پایا۔ اس پر بعض جاہلوں کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو گویا یہاں بھی اگر آپ کو نظر آتا ہے تو یہودیت کے اندر بھی کیا کیا کہ ان لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے ہاں جو توحید کا خالص تصور تھا وہ بھی مکس اپ ہو گیا۔ اب اگر ہم عیسائیت کی طرف آئیں تو عیسائیت کے ہاں عقیدہ تثلیث پایا جاتا ہے۔ وہ عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ کہ ان کے نزدیک اللہ جو ہے وہ تین حیثیت میں آ گیا کہ وہ کیا ہے؟ بیٹا ہے، باپ ہے اور روح القدس ہے۔ یہ تین حیثیت جو ہے وہ لوگ اللہ کو دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو گویا یہاں بھی ہمیں جو ہے وہ توحید کا جو تصور ہے وہ خالص نہیں ملتا۔ اب ہم آتے ہیں اسلام کی طرف کہ اسلام میں ہمیں توحید کا تصور کیا ملتا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے تو ہم توحید کے معنی کو دیکھیں گے کہ توحید کا جو روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے، وہ واو ہے دال ہے، جس کے معنی ایک ماننا، یکتا جاننا، واحد ماننا، ایک کو ماننا اور ایک سے زیادہ کو ماننے سے انکار کرنا۔ اور اس کے بعد جہاں تک توحید کے اصطلاحی مفہوم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں واحد اور یکتا ماننا توحید کہلاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت خوبصورت اور واضح انداز میں اس کی تعریف کی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں، یکتا ہے جس کی مثال کوئی نہیں، بے نیاز ہے جس کی ضد نہیں، منفرد ہے جس کی مانند کوئی نہیں، وہ ایسا واحد اور قدیم ہے جس کا اول کوئی نہیں، وہ ازل سے ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کا وجود ہمیشہ باقی رہنے والا ہے جس کا کوئی آخر نہیں، وہ ابدی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والا ہے جس میں کوئی انقطاع نہیں، وہ جلالت کی صفت سے متصف رہا ہے، مدتوں کے خاتمہ اور زمانوں کی ہلاکت کے باعث اس فنائیت اور انجام کے سبب اس کے خلاف فیصلہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس سے خوبصورت اور جامع تعریف توحید کی پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب ہم آئیں گے اس کی اقسام کی طرف۔ تو دیکھیے جہاں تک توحید کی اقسام کا تعلق ہے تو توحید کی جو چند اقسام جو بہت ہیں، سب سے پہلی ہے کہ توحید فی ذات۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور حقیقت میں واحد و یکتا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ اس قسم کے تصور سے پاک ہے، وہ یہود اور عیسائیت کے اس قسم کے تصور سے بالکل پیوریفائی ہے۔ اور اس کا سب سے خوبصورت تصور جو ہے وہ ہمیں سورہ اخلاص کے اندر ملتا ہے، جسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، اور وہ الفاظ کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے۔
اس کے بعد دوسری جو صفت ہے وہ توحید فی صفات ہے۔ اس سے مراد ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں اس جیسی صفات کسی اور کے اندر ہو ہی نہیں سکتی، یعنی سمع، بصر، قدرت، ارادہ، علم وغیرہ یہ سارے کے سارے اللہ کی ذاتی صفات ہیں، اور ایسی صفات کسی کے اندر موجود نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی چیز کسی کو عطا کرتا ہے تو یہ چیز اس کے پاس اللہ کی طرف سے عطائی ہوگی، ذاتی خصوصیات یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اور قرآن مجید نے بڑے واضح انداز سے اس کنسیپٹ کو کلیئر کیا کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی مثل تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اور تیسری جو اس قسم ہے وہ صفات کے تقاضوں میں وحدانیت۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جب ہم اللہ کی صفات کو مان لیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے تقاضے بھی پورے کریں، یعنی جب ہم اللہ کو خالق مان لیں تو پھر صرف عبادت بھی اسی کی کریں، اسی کے سامنے گردن جھکائیں، کسی اور کے سامنے گردن نہ جھکائیں، کسی اور کے سامنے نہ جھکیں۔ اور پھر جب ہم اللہ کو رازق مان لیں تو پھر اللہ سے ہی مانگیں، کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اور اس بات کا ذکر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں آیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی بندگی کرو اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھو۔ تو ہمیں جو ہے پھر یہ نظر آیا کہ یہ جو ہے وہ صفات کے تقاضے یہ ہیں۔ اب اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ آتے ہیں کہ جب کوئی انسان توحید کو مان لیتا ہے، اس پر اس کا پختہ یقین ہوتا ہے، تو پھر اس کی زندگی پر کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلی تبدیلی عزت نفس ہے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ یعنی جب انسان اللہ کو واحد مانتا ہے، اللہ کو ایک مان لیتا ہے، تو پھر ہر کسی کے سامنے وہ گردن نہیں جھکاتا، وہ صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ اور اسی بات کا ذکر کچھ اس طرح شعر میں آیا کہ وہ ایک سجدہ جسے وہ ذرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ انسان کو پھر در در گردن جھکانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور یوں انسان کے اندر عزت نفس پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر یہ عقیدہ انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے، اور اسی بات کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس انداز سے آیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے کون ہوں گے؟ لامحالہ طور پر اللہ کے بندے وہی ہیں جو اللہ کو واحد مانتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ کو واحد مانتے ہیں تو پھر انسان کے اندر غرور، تکبر، گھمنڈ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو دینے والا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی ہیں۔ لہٰذا انسان کے اندر ہر قسم کا غرور، تکبر کا خاتمہ، اور پھر اس کے اندر عاجزی اور انکساری جنم لے لیتی ہے۔ اس کے بعد یہ عقیدہ انسان کے اندر وسعت نظر بھی پیدا کرتا ہے کہ انسان رنگ و نسل، ذات پات، قوم اور مذہب کی حدود سے پھر نکل جاتا ہے، اور پھر وہ صرف اور صرف پوری انسانیت کی خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے سامنے جو بندہ مانگ رہا ہے، جس کو مدد کی ضرورت ہے، وہ غیر مسلم ہے، اس کا تعلق کس فرقے سے ہے، کس مذہب سے ہے، کس دین سے ہے، وہ پھر ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، بلکہ وہ تصور کرتا ہے کہ یہ بھی تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور اللہ کا بندہ ہے، اور یوں اس کی نظر جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس عقیدے کے ذریعے انسان کے اندر بہادری اور شجاعت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو زندگی دیتی ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو انسان کی موت کی وجہ بنتی ہے۔ اور پھر یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے کہ
اگر اللہ انسان کے ساتھ اچھائی کرنا چاہے، دنیا کی پوری طاقت اسے برائی میں نہیں بدل سکتی، اگر برائی کرنا چاہے اسے اچھائی میں نہیں بدل سکتی، لہذا پھر اس کے دل سے ہر قسم کے خوف جو ہے اور غم جو ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر قرآن اس کا ذکر کچھ الفاظ میں کرتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ایسے لوگ نہ تو انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ پھر بدر کا مقام ہو جہاں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہو اور کافروں کی تعداد 3 گنا زیادہ ہو، یا حنین کا مقام ہو جہاں بہت کم تعداد میں رسول اللہ کے ساتھ لوگ بچ گئے، یا تبوک کا میدان ہو جو رومن کے خلاف ہو، جیسے کہ سپر پاور کے خلاف، تو پھر جو ہے اللہ پر ایمان لانے والے کسی بھی صورت میں ہمت نہیں ہارتے۔ اس کے بعد اس عقیدے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کے دل کے اندر اطمینان قلب پیدا کرتا ہے، وہ معمولی سے نقصان پر یا بڑے سے بڑے نقصان پر بھی پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور ہو سکتا ہے، بلکہ ہو کیا سکتا ہے، یہ یقینی بات ہے کہ اس کے اندر بھی میرے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، اور یوں انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس انداز سے ملتا ہے، اور یہ نصیحت کی گئی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور پھر انسان کا یہ بھی بلیو ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر انسان کو کسی قسم کا خوف، ڈر یا مایوسی نہیں ہوتی۔ اور خود قرآن اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَحْنُ أَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور پھر جب انسان کے اتنے زیادہ قریب کوئی ہستی موجود ہو تو پھر انسان کو کوئی مایوسی، غم، ڈر نہیں رہتا۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس عقیدے کے ذریعے اخوت اور بھائی چارہ بھی قائم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عقیدے کے ذریعے انسان لسانی، علاقائی اور نسلی تعصبات سے پاک ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سیاہ و سفید، عربی اور عجمی کے فرق سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ پوری دنیا کے انسانوں کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید کیوں کرتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور پھر اس عقیدے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ انسان کے اندر مساوات یعنی ایکویلٹی بھی پیدا کرتا ہے، اور پھر انسان کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا یعنی غریب ہو، اس کا ترجمہ کتنا کم ہو یا کتنا بڑا ہو، انسان کی نظر میں وہ سارے کے سارے برابر ہوتے ہیں۔ اور اس بات کا تصور ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں یہ اسی بات پر زور دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، بے شک عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں، اور نہ عجمی کو عربی پر، پہلے عربی عجمی پھر عجمی کو عربی پر، اور گورے کو کالے پر، اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اور صرف فضیلت کا معیار تقویٰ ہے۔ تو یہ چیزیں بھی انسان کے اندر عقیدہ توحید پیدا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں ایک چیز اور نظر آتی ہے کہ اس عقیدے کے ذریعے ان پوری دنیا کے اندر نیند کہ امن عالم کا قیام۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی امن کا خواہش مند ہے، اور اس کے لیے پوری دنیا کے اندر یعنی ساری جو کہہ سکتے ہیں آپ حکومتیں ہیں، ہر آدمی ہر لیول پر آ کر اس جتن کر رہا ہے کہ کسی طرح سے امن مل جائے، سکون مل جائے، لیکن یہ امن صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ پر ایمان لانے سے ہی حاصل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے حاصل ہوگا کہ جب کوئی شخص ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور مسلمان کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس انداز سے کی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ
اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، تو گویا مسلمان کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، ہاتھ تو دور کی بات ہے وہ اپنے زبان کے ذریعے بھی کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو اس حدیث کے مطابق پھر وہ مسلمان تو کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا۔ تو نامحالہ طور پر جب انسان اسلام کے دائرے میں آ گیا، مسلمان ہو گیا، تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور پھر جب یہ ایک بندے سے نکل کر پھر اس کے بعد ایک گروپ کی طرف، پھر ایک معاشرے کی طرف، پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلمان قوم کی طرف جائے گا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ پھر خود بخود جو ہے وہ امن قائم ہو جائے گا، اور پھر انسان جو ہے جس کی خواہش تھی وہ پوری ہو جائے گی۔ تو ہمارا یہ والا کوشچن بھی آج کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ ہم ٹاپک جو ہے اس کے بعد دوسرا جو ٹاپک ہے وہ پھر ہم کرتے ہیں۔